ایک تو وہ تھا نا جس کا طواف کعبہ کرنے کو آتا ہے، وہ ولیوں کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، مٹی گارا طواف کر رہا ہے تیرا۔ اس سے بڑا مقام ان لوگوں کا ہے جن کو بیت المعمور آ کے طواف کرتا ہے، ان سے بھی بڑا مقام اس کا ہے جن کا عرش الہی آ کے طواف کرتا ہے۔ پھر عرش الہی کے اندر بھی 7 عرش ہیں۔ مانچسٹر میں رہتے ہیں بی بی اظہر بھٹی صاحب۔ سرکار کا دستور رہا ہے کہ شام کو 4-5 بجے آؤٹنگ کے لیے گاڑی لے کے باہر نکلے، تو اب وہ پیچھے سے بہت سے لوگ پیچھا کرنے لگے کہ ہم بھی سرکار کے پیچھے پیچھے جائیں، تو پھر سرکار منع کر دیتے، یار تم رہنے دو۔ تو وہ منع کرنے کے باوجود آ گیا، تو سرکار بیچ میں کہیں سروسز پہ رکے، تو سرکار نے اس کو کہا یار ہم نے منع کیا تھا تم پھر بھی آ گئے۔ تو وہ کہنے لگا سرکار ہم کو آپ سے محبت ہے اس لیے ہم آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے۔ سرکار نے فرمایا جھوٹ، تم کو ہم سے محبت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں سرکار اللہ کی قسم ہم آپ سے محبت کرتے۔ سرکار نے فرمایا نہیں استاد، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے، اگر تم کو ہم سے محبت ہوتی تو یہ ذکر قلب چلنے سے پہلے تم کو کیوں نہیں تھی ہم سے محبت؟ تو ذکر قلب چلنے کے بعد تم کو کیوں محبت ہوئی ہم سے؟ کہ تمہارے اندر اللہ کا نور گیا، ہمارے اندر اللہ بستا ہے، تمہارے اندر جب اللہ کا نور گیا وہ تم کو اس اللہ کے پاس کھینچ کے لاتا ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تم کو ہم سے نہیں، تم کو اللہ سے محبت ہے، اور وہ جو اللہ کا نور قلب میں تمہارا گیا وہ تم کو کھینچ کے لا رہا ہے، ہم سے نہیں ہے، اس اللہ سے ہے جو ہمارے اندر بستا ہے۔ تو مرشد کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ در مرشدہ خانہ کعبہ حج ضروری کریے، مرشد کا در ہی خانہ کعبہ ہے۔ سلطان باہو نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی ہیں، در مرشدہ خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدہ کردے ہو، دو زلفاں وچ نین مسلے جتھے 4 مذہب آ رلدے ہو، تھوڑی اودی حوض کو سردہ جتھے کٹ پیاسے پردے ہو، باہو شاہ کی مکے جانا جد حج ہووے وچ کردے ہو۔ یہ تو سلطان باہو نے کہا، باہو شاہ کی مکے جانا، مکے جا کے کیا کرے گا؟ جد حج ہووے وچ کردے ہو، جو گھر پر بیٹھ کے حج ہو رہا ہے۔ منصور حلاج نے یہ کہا اور تو ادھر مٹی گارے کے بنے ہوئے کعبے کو کیوں جاتا ہے؟ یہ تیری شان کے خلاف ہے کہ تو اٹھ کے مٹی گارے کے کعبے کی طرف جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ کعبہ اٹھ کے تیرے طرف کو آئے۔ اس بات پہ ان پر کفر کا بھی فتویٰ لگا تھا۔ پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ کعبے وال او جاندے جڑے ہوندے کم دے چوچی، کہ کعبے کی طرف وہ جاتے ہیں جو کام چور ہوتے ہیں۔ بھئی کام چور ہونا کیا ہے یہاں؟ جن سے محنت کر کے نفس پاک نہیں ہوتا اور دل منور نہیں ہوتا، ان کو کہا تو جا مٹی گارے کے کعبے کی طرف۔ اور جو باہمت لوگ ہیں جو اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں مرشد کی کامل کی نظر سے، اپنے دل کو منور کر سکتے ہیں، وہ تو پھر اپنے گھر پر ہی بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو ادھر آ، اور اگر کعبہ اڑا اڑی کرے تو کہتے ہیں تو ایک عورت بڑھیا کا طواف کر سکتا ہے، میں نے تیرا کیا بگاڑا، چل ادھر آ، تو ایک عورت کا طواف کر سکتا ہے، مجھ سے کیا تجھے پریشانی ہے؟ یہ دراصل مقامات سے جڑے ہیں، یہ ساری چیزیں مرتبوں سے جڑی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ ولیوں میں ادنا ترین درجہ اس ولی کا ہے جس کا طواف کعبہ کرتا ہے، ادنا ترین، بالکل گھٹیا ترین۔ ایسے بھی مرشد ہیں جن کا بیت المعمور طواف کرتا ہے، واللہ یہ بات سلطان صاحب نے جو کہی، مرشدہ دیدار و باہو لکھ کروڑا حجا ہوں، یہ ایک مثال دی ہے انہوں نے۔ لکھ کروڑ حج کوئی بات تو کوئی اور ہی ہوگی نا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی ہستیاں ہیں۔ ایک تو وہ تھا نا جس کا طواف کعبہ کرنے کو آتا ہے، وہ ولیوں کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، مٹی گارا طواف کر رہا ہے تیرا۔ اس سے بڑا مقام ان لوگوں کا ہے جن کو بیت المعمور آ کے طواف کرتا ہے، ان سے بھی بڑا مقام اس کا ہے جن کا عرش الہی آ کے طواف کرتا ہے۔ پھر عرش الہی کے اندر بھی 7 عرش ہیں، ایک عرش حمید ہے، ایک عرش مجید ہے، ایک عرش رحمان ہے، ایک عرش اعلیٰ ہے، ایک عرش مولا ہے،
ایک عرش ایسا ہے، عرش معلیٰ، جس نے یا تو محمد رسول اللہ کا طواف کیا یا امام مہدی کا۔ اب تم سوچو گے کہ بھئی اتنے سارے عرش کیوں بنے؟ تم کو خوش کرنے کے لیے مومنوں کو قلب مومن عرش اللہ کا آنا، وہ عرش تھوڑی ہے تیرا قلب جس کے اوپر اللہ رہتا ہے، وہ 7 عرش اس نے بنایا، میں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ ہم نے تو باطن میں اس کی تحقیق کی نا کہ مومن کا قلب عرش اللہ کا عرش ہے، تو کدھر ہے یہ عرش؟ ہم نے تو بڑا عرش دیکھا ہے، وہ مومن والا عرش کدھر گیا؟ وہ سب سے لوسٹ عرش ہے، اس کی نقل ہے مومن کا قلب، اس کی نقل ہے نا۔ ایک عرش اعلیٰ ہے، ایک عرش اعلیٰ، ایک عرش مجید ہے، وہ ایک عرش رحمان ہے۔ تو یہ جو عرش معلیٰ ہے، یہ وہ عرش ہے جہاں پر وہ بیٹھتا ہے۔ باقی جو نیچے ہیں وہاں پر اس کے جلوے ہیں، جدھر یہ تمہارا گیا کیا نام ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ، جدھر یہ گیا وہ تو چھوٹا سا عرش ہے نا۔ بایزید بستامی جو گئے وہ عرش مجید تھا، وہ کیا ہوا، ان کی مخلوق کے اوپر پہنچی، بایزید بستامی کی مخلوق کے اوپر پہنچی، عرش پہ پہنچی۔ تو ادھر کی مخلوق نے پوچھا کہ بھئی کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ سے ملنے آیا۔ تو اس ادھر کی مخلوق نے کہا اچھا تم اللہ کو ملنے یہاں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ وہاں کی مخلوق نے کہا ہم کو تو اللہ نے کہا تھا کہ میں بایزید کے دل میں رہتا ہوں۔ وہاں کی مخلوق نے کہا، وہ جو قدسی تھے انہوں نے یہ کہا کہ تو اللہ کو ملنے ادھر آیا، ہم کو تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ ایک بندہ ہے زمین پہ بایزید، اس کے دل میں، وہ خود ہی بایزید تھے نا، میں تو ان کے دل میں رہتا ہوں۔ تو پھر وہ کون سا عرش تھا؟ وہ نچلے درجے کے عرش ہے نا۔ اگر تم کو پتہ نہ ہو اس بارے میں تو بہت سارے، مومن کا بھی دل عرش ہے، بایزید بھی عرش ہے، تو سارے عرش ہیں، سارے گھوڑے گدھے ایک جیسے تھوڑی ہو جائیں گے۔ تو مومن کا جو قلب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عرش سے تشبیہ دی ہے، مومن کے قلب کو، لیکن ادنا ترین جو عرش ہے اس سے تشبیہ دی ہے۔ پھر ایک عرش رحمان ہے، وہ عرش رحمان سے جو کلام ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتا تھا، ان کی آواز عرش رحمان تک جاتی تھی۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے عرش معلیٰ پر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوہ طور پر کون سا کلام ہوا، موسیٰ سے بات چیت کیا ہوئی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ باطن میں حضور پاک کی مجلس 9 جگہ لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مجلس بھی 9 جگہ لگتی ہے، جس میں سے 7 یہ عرش ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ تو بھی مومن ہے، تیرا قلب بھی عرش ہے، لیکن ہو سکتا ہے تیرا قلب جو ہے عرش اولیٰ ہو۔ یہ مومن ہے پیچھے والا، اگر ہو سکتا ہے اس کا جو قلب ہے وہ عرش رحمان ہو، کسی کا عرش مجید ہو۔ سب کے مقام اور مرتبے ایمان کے حساب سے جدا ہوتے ہیں، عرش بھی ان کے جدا ہوتے ہیں، رسائی بھی ان کی جدا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو رسائی تھی وہ عرش رحمان تک تھی نا، اس سے اوپر نہیں تھی۔ اور کس نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو لن ترانی؟ اس نے تھوڑی کہا تھا، وہ عرش رحمان پہ جو جلوہ بیٹھا اس نے کہا تھا یا موسیٰ لن ترانی، اس تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی موسیٰ کو نہیں ہوا تو تجھے کیسے ہوگا؟ اوے موسیٰ کو منع کرنے والا کوئی اور تھا نا، ہماری آواز تو کہیں اور پہنچ گئی ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.